أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون. فإن توليتم فما سألتكم من أجر، إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا. فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوا بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، كذلك نطبع على قلوب المعتدين. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا سحر مبين. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر، إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم، وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين.
وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا وجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. صدق الله العظيم. الحمدللہ آپ کے سامنے سورہ یونس آیت نمبر غالباً 76 سے لے کے نہیں آیت نمبر 71 سے لے کے آیت نمبر 71 سے لے کے آیت نمبر 87 تک تلاوت کی سعادت حاصل ہوئی، اور میرے خیال میں یہ ہمارا چھٹا سبق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں اسے قبول فرمائے، ہمارے لیے آسان بنائے۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ عید کی چھٹیوں سے پہلے ہم اس صورت کو مکمل کریں، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ عید کی چھٹیاں ہوں گی، ٹھیک ہے؟ آواز سب کو صاف سنائی دے رہی ہے؟ آواز کے بارے میں ذرا کنفرم کر دیں۔ جی چلے الحمدللہ۔ تو وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نوح، وَاتْلُ اور تلاوت کریں، وَاتْلُ تلاوت کیجئے، علیہم ان پر، ٹھیک، یہ ترجمہ بھی کر سکتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ آپ سنائیں انہیں، تلاوت جب کرتے ہیں سناتے ہی ہے نا۔ نبأ، نبأ کا معنی ہوتا ہے خبر، حال، نبأ حال خبر، نوح نوح کی، اور تلاوت کر ان پہ حال نوح کا، خبر نوح کی۔ اے نبی علیہ السلام، آپ ان کے سامنے اتنو علیہ السلام کے احوال تلاوت کیجئے۔ اذ جب، قال اس نے کہا، لقومہ اپنی قوم سے، لقومہ اپنی قوم سے، یا قومی اے میری قوم، ان کان اگر ہو، کبورا گراں گزرتا ہو، کبورا بڑا گزرتا ہو، سخت گزرتا ہو، گراں گزرتا ہو، علیکم تم پر، مقامی میرا کڑا ہونا، میرا کڑا ہونا، و تذکیری اور نصیحت کرنا میرا، و تذکیری اور نصیحت کرنا میرا۔ یہ آواز کے بارے میں ذرا فائنل کر دیں، کنفرم کر دیں کہ آواز صاف ہے کہ نہیں، آواز صاف آ رہی ہے؟ جی آواز کے بارے میں ذرا کنفرم کر دیں، آواز صاف ہے؟ آواز کلیئر ہو گئی ہے؟ ذرا بتا دیں، باقی طالبات بھی بتا دیں تاکہ اندازہ ہو جائے۔ جی ٹھیک۔ ان کانا اگر ہو، کبر یعنی گراں گزرتا ہو، علیکم تم پہ، مقامی میرا کڑا ہونا، و تذکیری اور میرا نصیحت کرنا۔ یہ آخر میں جو یا ہے، آخر میں جو یا ہے اس کا معنی ہوتا ہے میرا، کتابی میری کتاب، قلمی میرا قلم، جوالی میرا موبائل، حاسوبی میرا کمپیوٹر۔ تو مقامی میرا کڑا ہونا، و تذکیری اور میرا نصیحت کرنا، بھی آیات اللہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ، فعلی اللہ تو اللہ تعالیٰ پر، توکر تو میں نے بھروسہ کیا، فاجمعوا تو تم جمع کر لو، امرکم اپنے معاملے کو، وشرکاءکم اور اپنے شرکاء کو، ثم لا یکن پھر نہ رہے، امرکم تمہارا معاملہ، ثم لا یکن پھر نہ رہے، امرکم تمہارا معاملہ، علیکم تم پر، غمتن مشتبہ، ثم پھر، اقضو کر گزرو، الیہ میری طرف سے، ولا تنظرون اور مجھے مہلت مت دو، ولا تنظرون
اور مجھے مہلت مت دو۔ تو ترجمہ کیا ہو گیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ ان کے سامنے نوح علیہ السلام کے احوال تلاوت کیجیے، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، اگر تم پہ میرا کڑا ہونا اور اللہ کی آیتوں کے ساتھ نصیحت کرا گراں گزرتا ہے تو میں نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا، میں نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا۔ یہ ویڈیو کال نہ کریں، یہ کیمرے آف رکھیں۔ فعلی اللہ توکلت، تو میں نے اللہ ہی پہ بھروسہ کر رکھا ہے۔ فاجمعوا امرکم وشرکاءکم، اس لیے تم اپنی تمام امور اور شرکا کو جمع کر لو، پھر تم پر اپنے کام کے حوالے سے کوئی اشتباہ نہ رہے۔ تم مقضوا الی ولا تنظرون، پھر میرے ساتھ جو چاہو کر گزرو اور مجھے بالکل مہلت نہ دو، اور مجھے بالکل مہلت نہ دو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، پس اگر تولیتم تم نے منہ موڑا، فما سألتکم من اجر، فما سألتکم تو نہیں مانگی میں نے تم سے، فما سألتکم تو نہیں مانگی میں نے تم سے، من اجر کوئی مزدوری، یعنی پھر اگر تم منہ پھیر لو تو میں نے تم سے کسی مزدوری کا سوال نہیں کیا۔ ان اجریہ، میری مزدوری نہیں ہے، الا علی اللہ، مگر اللہ پر، یعنی میری مزدوری تو اللہ ہی کے ذمہ ہے، میری اجرت جو اللہ کے ذمہ ہے۔ وَأُمِرْتُ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے، ان اکون من المسلمین، یہ کہ ان اکون رہوں میں، من المسلمین فرمانبرداروں میں سے۔ تو یہاں پہ بتایا گیا کہ اگر تم منہ پھیر لو تو میں نے تم سے کسی اجرت یا مزدوری کا سوال نہیں کیا، میری اجرت تو اللہ تعالیٰ ہی کے ذمہ ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں فرمانبرداروں میں سے رہوں۔ فَكَذَّبُوهُ، تو کذبو، انہوں نے جھٹلایا ہو اسے، فَنَجَّيْنَاهُ، تو نجینا، ہم نے نجات دی ہو اسے، ومن معه، ومن اور وہ جو معه اس کے ہمراہ تھے، یعنی ہم نے اسے بھی نجات دی اور جو اس کے ہمراہ تھے، فی الفلک کی کشتی میں، وجعلنا اور ہم نے بنایا ہم انہیں، خلائف خلیفہ جانشین، ٹھیک ہے، وَأَغْرَقْنَا اور ہم نے غرق کر دیا، الذین ان لوگوں کو، کذبوا جنہوں نے جھٹلایا، بآیاتنا ہماری آیتوں کو۔ فانظر، تو آپ دیکھ لیجئے، کیسا کان ہوا، عاقبت انجام، المنذرین ڈرائے ہوئے لوگوں کا، ان تو آپ دیکھ لیجئے کہ ڈرائے ہوئے لوگوں کا انجام کیا ہوا۔ ثم پھر بعثنا ہم نے بھیجے، من بعدہ اس کے بعد، پھر اس کے بعد ہم نے بھیجے، رسولاً بہت سے پیغمبر، الی قومہم ان کی قوم کی طرف، پھر ہم نے نوح علیہ السلام کے بعد بہت سے پیغمبر ان کی قوم کی طرف بھیجے۔ فجاؤہم بالبینات، جاء یجیء کا معنی ہوتا ہے آنا، تو انہوں نے ترجمہ کیا فجاؤہم، تو آئے وہ ان کے پاس، لیکن یہ بات یاد رکھیں، جاء کے بعد اور عطا کے بعد جب با آ جائے، جیسے بالبینات، اس کا معنی ہوتا ہے لانا، جب اس کے بعد پریپوزیشن جو ہے وہ با آ جائے، جب اس کے بعد پریپوزیشن کیا آ جائے، با آ جائے، پریپوزیشن کو عربی میں ہم کیا کہیں گے، صلہ، جب اس کے بعد صلہ با آ جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے لانا۔ فجاؤہم، تو وہ لے کر آئے ان کے پاس، بالبینات واضح دلائل، تو وہ ان کے پاس واضح دلائل لے کر آئے۔ فما کانوا، تو نہ ہوئے وہ، لیؤمنوا کی ایمان لاتے، بما اس پر، کذبوا جو انہوں نے جھٹلایا۔ فما کانوا تو نہ ہوئے وہ، لیؤمنوا کی ایمان لاتے، بما اس پر جو، کذبوا وہ تکذیب کر چکے ہیں، بھی اس کی، من قبل اس سے پہلے۔ کذالک اسی طرح، نطبع ہم مہر لگا دیتے ہیں، علی قلوب المعتدین حد سے تجاوز کرنے والوں کے دلوں پر، اسی طرح ہم حد سے تجاوز کرنے والوں کے دلوں پہ مہر لگا دیتے ہیں۔
فجاؤہم، تو وہ ان کے پاس واضح دلائل لے کے آئے، پھر ایسا نہ ہوا کہ وہ اس بات پہ ایمان لے آئے جس کی وہ اس سے پہلے تکذیب کر چکے تھے۔ تو حد سے تجاوز کرنے والوں کے دلوں پر ہم اسی طرح مہر لگا دیتے ہیں۔ ثم پھر بعثنا، ہم نے بھیجا من بعدہم ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو، ہارون اور ہارون علیہ السلام کو، الی فرعون کی طرف، وملئہ اور اس کے سرداروں کی طرف، بآیاتنا اپنی آیتوں کے ساتھ، فاستکبروا تو انہوں نے تکبر کیا، وکانوا اور تھے وہ قوما ایسی قوم، مجرمین جو جرم کرنے والے ہیں۔ پھر ہم نے ان کے بعد موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو اپنی آیتیں دے کے فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس بھیجا، تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم لوگ تھے۔ فلما پھر جب جاءہم آیا ان کے پاس، الحق حق من عندنا ہمارے پاس سے، قالو وہ کہنے لگے، ان بے شک ھذا یہ، لسحر البتہ جادو ہے، مبین کھلا۔ فلما جاءہم الحق من عندنا پھر جب ہمارے پاس سے انہیں حق پہنچ گیا تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کہا، اتقولون کیا تم کہتے ہو، للحق حق کے لیے، لما جب جاءکم وہ آیا، کم تمہارے پاس۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جب تمہارے پاس حق آیا تو کیا تم یہ کہتے ہو، اسحر ھذا کیا جادو ہے یہ، اسحر کیا جادو ہے، ھذا یہ، ولا یفلح اور کامیاب نہیں ہوتے، الساحرون جادوگر، حالانکہ جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ قالو وہ کہنے لگے، اجئتا کیا تو آیا ہے نہ ہمارے پاس، لیتلفتا تاکہ تو پھیر دے، لتلفتا تاکہ تو پھیر دے نہ ہمیں، عما اس سے جو، وجدنا پایا ہم نے، علیہ اس پر، آباءنا اپنے باپوں کو، وتکون اور ہو جائے، لکما تم دونوں کے لیے، الکبریاء بڑائی، فی الارض زمین میں۔ وہ کہنے لگے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمیں اس راستے سے پھیر دو اس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے، اور زمین میں تمہاری بڑائی قائم ہو جائے۔ وما نحن اور نہیں ہے ہم، لکم تمہارے لیے، بمؤمنین ایمان لانے والے، یعنی ہم تم پہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وقال فرعون اور فرعون نے کہا، ائتونی ٹھیک ہے، نؤتونی اس کو پڑھیں گے ائتونی، ائتو اتا یاتی اتیانا سے امر کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، لاؤ تم نی میرے پاس، ائتو لاؤ تم نی میرے پاس، بکلی ہر ایک، ساحر جادوگر کو، علیم خوب جاننے والے کو، یعنی فرعون کہنے لگا کہ میرے پاس ہر پڑھے لکھے جادوگر کو لے آؤ۔ فلما پھر جب جاء آئے، السحرۃ جادوگر آئے، قال لهم قال کہا، لهم ان سے، موسیٰ علیہ السلام نے، القو ڈالو تم، ما وہ جو، انتم ملقون تم ڈالنے والے تھے۔ پھر جب جادوگر آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تو تم جو ڈالنا چاہتے ہو وہ ڈالو، یعنی تم جو جادو دکھانا چاہتے ہو وہ دکھاؤ۔ فلما پھر جب، القوا انہوں نے ڈالا، قال کہا موسیٰ نے، ما جئتم بہ ما وہ جو، جئتم لائے ہو تم، بھی اسے، یہ جئتم جاء سے جمع مذکر حاضر، اس میں فعل ماضی معروف مثبت ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد بھی با آ گیا تو لانے کے معنی میں آئے گا۔ ما جئتم بھی وہ جو تم لائے ہو اسے، السحر جادو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، سیبطلہ سین کا ترجمہ کریں گے عن قریب، یبطل باطل کر دے گا، ہو اسے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، لا یصلح نہیں سوارتا، عمل المفسدین فساد کرنے والوں کے عمل کو۔ تو جب انہوں نے ڈال دیا تو موسیٰ نے کہا کہ جو کچھ تم لے کر آئے ہو دراصل وہ جادو ہے، بے شک اللہ تعالیٰ اسے باطل کر کے رہے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ مفسدین کے عمل کو نہیں سوارتا۔ وَيُحِقُّ اللَّهُ اور حق ثابت کرے گا اللہ، الحق حق کو، بکلماتی اپنی کلمات سے، وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ اگرچہ کریہ ناپسند کریں، المجرمون جرم کرنے والے، اللہ تعالیٰ اپنی کلمات کے ذریعے حق کو ثابت کر کے رہے گا،
اگرچہ مجرم لوگ اسے ناپسند ہی کریں. فما آمنا، تو نہیں ایمان لایا لموسیٰ موسیٰ پر، الا مگر ذریۃ چند نوجوان من قوم ہی اس کی قوم میں سے، علی خوف خوف پر، من فرعون فرعون سے، وملئہم اور ان کے سرداروں سے، ان یفتنہم یہ کہ وہ انہیں فتنے میں ڈال دیں. تو موسیٰ علیہ السلام پہ ان کی قوم کے چند نوجوانوں کے علاوہ فرعون اور اس کے سرداروں کے خوف سے کوئی بھی ایمان نہ لایا کہ کہیں وہ انہیں فتنے میں نہ ڈال دیں. وَإِنَّ فِرْعَوْنَ اور بے شک فرعون لَعَالٍ البتہ چھڑنے والا تھا، فی الارض زمین میں، یعنی فرعون زمین میں بہت چھڑ رہا تھا. وَإِنَّهُ اور بے شک وہ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ البتہ حد سے تجاوز کرنے والوں میں سے ہو گیا تھا. وقال موسیٰ اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے، یا قوم میری قوم، ان کنتم آمنتم اگر تم ایمان لائے ہو، باللہ اللہ پر، فعلیہ تو اسی پر، توکلو تم بھروسہ رکھو، ان کنتم مسلمین اگر تم فرما برداری کرنے والے ہو. اگر تم اللہ پہ ایمان لائے ہو تو اسی پہ بھروسہ رکھو اگر تم فرما برداری کرنے والے ہو. فقالو تو انہوں نے کہا، علی اللہ اللہ تعالیٰ پر، توکلنا ہم نے بھروسہ کیا، ربنا اے ہمارے پروردگار، لا تجعلنا نہ بنا ہمیں، فتنۃ آزمائش، للقوم الظالمین ان لوگوں کے لیے جو ظلم کرنے والے ہیں. کیا دعا مانگی کہ اے ہمارے پروردگار تو ہمیں ظالم قوم کے لیے تختہ مشق نہ بنا. ظالم کے ظلم سے بچنے کے لیے بہترین دعا ہے، ربنا لا تجعلنا فتنۃ للقوم الظالمین ونجنا اور نجات دے ہمیں برحمتک اپنی رحمت سے، من القوم الکافرین ان لوگوں سے جو کفر کرنے والے ہیں. وَأَوْحَيْنَا اور ہم نے وحی بھیجی، الی موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کی طرف، وَأَخِيهِ اور اس کے بھائی کی طرف، ان تبوأ ان یہ کہ تبوأ تم دونوں ٹھکانہ بناؤ، لقومکم اپنی قوم کے لیے، بمصر مصر میں. ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی کی طرف یہ وحی بھیجی کہ اپنی قوم کے لیے مصر میں گھر مقرر کرو، ٹھکانہ بناؤ، بیوتن گھروں کو. وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ اور تم بناؤ، بیوتکم اپنے گھروں کو، قبلتن قبلہ، وَأَقِیمُوا اور قائم کرو، الصَّلَاةَ نماز کو، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ اور مؤمنین کو، ایمان والوں کو خوشخبری سنا دیجئے، اور ایمان والوں کو خوشخبری سنا دیجئے. تو یہ ان آیات کا ترجمہ ہے جو آپ کے سامنے بیان کر دیا، آیت نمبر 71 سے لے کے آیت نمبر 87 تک. الحمدللہ امید کرتا ہوں کہ ترجمے کی سمجھ آ گئی ہوگی. اب مفسرین نے جو تفسیر بیان کی ہے وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے ذکر کریں گے. یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ ذرا مجھے کنفرم کر دیں. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ. یا اللہ تیرا شکر، اللہم لک الحمد ولک الشکر. یا اللہ تیرا شکر. جی آواز نہیں آ رہی آپ سب کی؟ ذرا کنفرم کر کے بتا دیں، سمجھ آ گئی بات؟ آواز آ رہی ہے؟ جی ٹھیک ہے. اس سے پہلے آیات میں قرآن مجید کی حقانیت اور دعوت الی القرآن کا کافی تذکرہ ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ نے توحید کی دلائل اور شرک کا رد جو ہے وہ فرمایا. رسالت کے منکرین کی بھی تردید ہو چکی ہے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا تھوڑا سا واقعہ تمثیل کے طور پہ بیان کیا ہے. اس کے بعد نام لیے بغیر دوسرے رسولوں کو بھی ذکر کیا ہے، اور آگے چل کے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کا تفصیل کے ساتھ بیان آئے گا. تو ان دو انبیاء کے واقعات بیان کر کے مشرکین مکہ کو تنبیہ کی گئی کہ حضرت نوح اور موسیٰ علیہ السلام کی اقوام کے لوگ بھی غرور اور تکبر میں مبتلا تھے، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین جو ہے مشرکین بھی بڑے اکڑ دکھا رہے تھے، آپ کی ہر بات کو جھٹلا رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مغرور اقوام کا انجام دیکھ لو، اگر تم بھی اکڑ دکھاؤ گے تو تمہارا انجام بھی سابقہ اقوام سے مختلف نہیں ہوگا. عام طور پہ دو چیزیں، مال اور جاہ، یہ گمراہی کا سبب بنتی ہے. مال اور عہدہ، انہی کی وجہ سے لوگ غرور میں مبتلا ہو جاتے ہیں، حق بات کو ٹھکرا دیتے ہیں. تو فرعون کے واقعے میں مال کی حقیقت کو بیان کیا گیا
البتہ نوح علیہ السلام کی تفصیلی حالات اگلی صورت میں آئیں گے، وہاں پہ پورے 2 رکوع میں یہ واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ یہاں پر صرف تنبیہ کے لیے اس تاریخی واقعے کی کچھ حقائق جو ہے وہ سمجھائے گئے۔ تو ارشاد ہوا ہے پیغمبر وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نوح، اب ان کو نوح علیہ السلام کا حال پڑھ کر سنائیں۔ نبأ کا لفظی معنی خبر یا حال ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ نوح علیہ السلام کی وعظ و نصیحت اور ان کی توکل علی اللہ کو خاص طور پہ بیان کیا گیا ہے۔ فرمایا اذ قال لقومہ، جب نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے فرمایا، یا قومی، اے میری قوم، ان کان کبر علیکم مقامی، اگر تمہیں میرا کڑا ہونا گراں گزرتا ہے۔ کڑا ہونے کا مطلب واعظ کرنا، کیونکہ اکثر بیشتر واعظ جو ہوتا ہے، مبلغ جو ہوتا ہے، نصیحت کرنے والا، کڑے ہو کر ہی واعظ و نصیحت کا کام کرتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق آتا ہے کہ لوگ ان کے سامنے بیٹھے ہوتے تھے، وہ کڑے ہو کر ان کو خطاب کیا کرتے تھے۔ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بسا اوقات کڑے ہو کے واعظ فرمایا کرتے تھے، قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس لیے خطبہ کڑے ہو کے دینا ہی سنت تھا۔ اس بات کا اشارہ سورہ جمعہ میں بھی آتا ہے، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، کہ جب یہ لوگ تجارت یا کھیل تماشا دیکھتے ہیں تو آپ کو کھڑا چھوڑ کر ادھر چلے جاتے ہیں۔ آپ کھڑے ہو کر لوگوں سے خطاب فرما رہے تھے کہ ایک تجارتی قافلہ آ گیا، سب لوگ ادھر متوجہ ہو گئے، جس کی اللہ تعالیٰ نے مذمت بیان فرمائی۔ فرمایا نبی کو کھڑا چھوڑ کے بھاگ جانا تمہارے لیے مناسب نہیں تھا، واللہ خیر الرازقین، کیونکہ رزق پہنچانے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو بہرحال کھڑے ہو کے وعظ اور نصیحت کرنا انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ نوح علیہ السلام نے بھی قوم سے یہی فرمایا کہ اگر میرا کھڑا ہونا و تذکیری بآیات اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ وعظ و نصیحت کرنا تمہاری طبیعت میں ناگوار گزرتا ہے تو ہوا کرے، میں تو اس سے باز نہیں آؤں گا۔ تمہاری ناگواری مجھے فرض منصبی سے ہٹا نہیں سکتی۔ فعلی اللہ توکلت، میں تو اللہ پہ بھروسہ رکھتا ہوں، یعنی تمہاری ہر قسم کی مخالفت کے جواب میں اپنا کام اللہ کے بھروسے پہ جاری رکھوں گا، وہی مجھے کامیابی عطا کرے گا۔ دوسرے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی آتا ہے کہ مجرمین کی نافرمانی، اکڑ اور غرور کی وجہ سے ہم وعظ و نصیحت کو چھوڑ نہیں کر سکتے، بلکہ اللہ کا نبی ہر حال میں اپنا فرض ادا کرتا رہے گا۔ سورہ اعلیٰ میں اللہ تعالیٰ کا اپنے نبی کو خطاب ہے، فذکر ان نفعت الذکر، آپ ان کو نصیحت کرتے ہیں، خواہ یہ فائدہ دے یا نہ دے، آپ کے لیے تو یہ بہرحال مفید ہی ہے، آپ کو اس کام کا اتنا اجر ملتا رہے گا۔ شعیب علیہ السلام نے بھی یہی کہا، تعالی اللہ توکلنا، ہم تو اللہ ہی پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ خود علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کے واقعات میں بھی توکل علی اللہ کی مثالیں موجود ہیں۔ سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد ان کا یہی قول نقل فرمایا، وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا، کیا وجہ ہے کہ ہم اللہ کی ذات پہ بھروسہ نہ کریں جبکہ اس نے تو ہمیں راستہ دکھایا ہے۔ اسی لیے فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، کہ تمام اہل ایمان کو اللہ کی ذات پہ ہی بھروسہ کرنا چاہیے اور اپنا کام جاری رکھنا چاہیے۔ اس میں یہ اشارہ بھی موجود ہے کہ مال و دولت، جاہ و اقتدار پہ بھروسہ نہ رکھے، بلکہ اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے اپنا فرض ادا کرتے رہے، کیونکہ نتیجہ مرتب کرنا اللہ تعالیٰ کا اختیار میں ہے۔ جب اس پر اعتماد کر کے کوئی کام انجام دو گے تو وہ بہتر نتیجہ ظاہر کرے گا۔ آگے کفار اور مشرکین کو چیلنج کیا گیا ہے، فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ، تم اپنا معاملہ جمع کر لو اور اپنی تمام شریکوں اور معبودان باطلہ کو بھی ساتھ ملا لو جن کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے ہو،
جن کے نام کی نظر اور نیاز دیتے ہو، جن کی عبادت کرتے ہو، ان سب کو جمع کر لو۔ ثم لا یکن امرکم علیکم غمہ، پھر تمہیں اپنے معاملے میں کسی قسم کا شبہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ غمہ کا معنی تاریکی ہوتا ہے۔ امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ اس کا معنی مستورن یعنی چھپا ہوا کرتے ہیں۔ مطلب یہ کہ جو کچھ کرنا چاہتے ہو کھلے عام کرو، کوئی چیز پوشیدہ یا مشتبہ نہیں رہنی چاہیے۔ دین میں اشتباہ والی کوئی چیز نہیں ہے۔ میں نے تمام اصول دین تم پہ واضح کر دیے ہے اور تمہیں اچھے طریقے سے سمجھا دیے ہے۔ اب جو تدبیر تم کرنا چاہتے ہو وہ بھی علی اعلان کر لو۔ تم مقضو الیہ، پھر میرے لیے جو فیصلہ کرنا ہے کر لو۔ ولا تنظرون، اور مجھے مہلت بھی نہ دو۔ مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ توکل ہے، جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، وہی میری دستگیری کرنے والا ہے۔ میں تم سے خوف نہیں کھاتا، مجھے ہر حالت میں اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، اس لیے تم میرے خلاف جو کچھ کرنا چاہو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، بس اگر تم روگردانی کرو گے، میرے وعظ و نصیحت سے کچھ اثر قبول نہیں کرو گے، اپنی منمانی کرتے رہو گے، تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ فما سألتکم من اجر، میں تم سے کسی اجر معاوضے کا طلبگار نہیں ہوں۔ ہر نبی نے اپنے آپ کو ناصح امین کہا، میں تو خیر خواہی کرنے والا ہوں، امانت دار ہوں۔ ان اجریہ الا علی اللہ، میری اجرت، میرا معاوضہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ ہر نبی نے یہی بات کہی کہ میں تمہاری خیر خواہی کی بات کرتا ہوں، میری بے لوث محنت تمہارے ہی فائدے کے لیے ہے، اس میں میری کوئی ذاتی غرض نہیں ہے۔ دوسری جگہ فرمایا اگر میں تم سے کوئی معاوضہ طلب کروں تو اسے اپنے پاس ہی رکھ لو، مجھے ہرگز نہ دو۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مسلمین، مجھے تو یہی حکم دیا گیا کہ میں فرما برداری کرنے والوں میں سے ہو جاؤں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کو دین کی دعوت کو اپنا شعار بنا لوں۔ میں تو صرف اللہ کے حکم کی تعمیل کرتا ہوں اور یہی میرا میشن ہے۔ اس طرح گویا نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو وعظ فرمایا۔ افسوس کہ قوم پر اس نصیحت کا کوئی اثر نہ ہوا، فَكَذَّبُوهُ، تو انہوں نے نوح علیہ السلام کو جھٹلا دیا، ان کی ایک نہ مانی، کفر پہ اصرار کیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا فَنَجَّيْنَاهُ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نوح علیہ السلام کو تو بچا لیا، وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ، اور آپ کے ساتھیوں کو بھی بچا لیا جو آپ کے ساتھ کشتی میں سوار تھے اور جن کی تعداد تقریباً 80 کے قریب تھی۔ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ، اور انہیں اپنے پہلو کا دانشین بنایا، انہی کو زمین میں بسایا، ان سے آگے پھر نئی نسل جو ہے وہ چلتی رہی۔ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہماری آیات کو جھٹلانے والوں کو غرقاب کر دیا، غرق کر دیا، گویا نافرمانوں کی جڑ بنیاد ہی سے کاٹ ڈالی۔ کشتی میں سوار افراد کے علاوہ بستیوں کا ایک فرد بھی زندہ نہ چھوڑا، سب کو ہلاک کر دیا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المنذرین، تو دیکھ لیجئے کہ ڈرائے ہوئے لوگوں کا کیسا انجام ہوا۔ جن لوگوں کو اللہ کا نبی بار بار ڈرا رہا تھا اور ان کے بڑے انجام سے خبردار کر رہا تھا، برے انجام سے، تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان کا نام و نشان تک مٹا دیا۔ تو یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد مشرکین مکہ اور مشرکین عرب کو تنبیہ کی گئی کہ اگر تم بھی انکار کرتے رہو گے، اللہ کے نبی کی تکذیب کرو گے، تو تمہارا حشر بھی قوم نوح کی طرح ہی ہو سکتا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے بعد آنے والے انبیاء اور ان کی قوموں کا اجمالاً تذکرہ کیا ہے۔ ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم، پھر نوح علیہ السلام کے بعد ہم نے ان کی اقوام کی طرف رسول بھیجے، ان میں سے بعض رسولوں کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے، جیسے ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اور بعض کا ذکر اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا۔ سورہ نساء میں موجود ہے وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ،
کہ ہم نے اس سے پہلے بعض پیغمبروں کا ذکر کیا ہے اور بعض کا نہیں کیا۔ تو خلاصہ یہ کہ جو انبیاء ہم نے مختلف اقوام کی طرف بھیجے، فجاؤہم بالبینات، وہ ان کے پاس واضح دلائل، نشانیاں، معجزات اور احکام لے کے آئے۔ تو بینات میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں، انہوں نے ہر چیز کو واضح طور پہ بیان کر دیا، کوئی ایسی بات نہ چھوڑی جو سمجھ میں نہ آ سکے۔ لیکن فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، جس چیز کو اس سے پہلے ہی جھٹلا چکے تھے اس کو آخر تک تسلیم نہ کیا، بلکہ مسلسل تکذیب ہی کرتے رہے۔ فرمایا كذلك نطبع على قلوب المعتدين، ہم اسی طرح تعدی کرنے والوں کے دلوں پہ مہر لگاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ انصاف اور ہدایت کے طالب کا دل تو نیکی اور ایمان کے لیے کھول دیا جاتا ہے، لیکن تجاوز کرنے والے کے دل پہ ٹھپا لگا کے ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جاتا ہے، اور پھر اس کے دل میں ایمان نہیں اتر سکتا، اور وہ اسی طرح دنیا سے نامراد چلا جاتا ہے۔ سورہ مطففین میں فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کی بری کمائی کی وجہ سے ان کے دلوں میں زنگ چڑھ جاتا ہے، ان میں ہدایت داخل نہیں ہو سکتی۔ ایسے لوگوں کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نولیہ ما تولی ونصلہ جہنم، جس طرف وہ جانا چاہتے ہیں ہم ادھر ہی جانے کی توفیق دے دیتے ہیں، اور بالآخر ان کا ٹھکانہ جہنم ہوتا ہے۔ سورہ بقرہ کی ابتدا میں بھی آتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں اور کانوں پہ ٹھپک لگا دیا، اب نہ تو اچھی بات ان کے دلوں میں داخل ہو سکتی ہے اور نہ وہ اسے سن سکتے ہیں۔ سورہ نساء میں ہے بل طبع اللہ علیہ بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پہ مہر جو ہے لگ جاتی ہے، اور ایسا پہلے دن نہیں ہو جاتا، بلکہ نافرمانوں کی مسلسل تکذیب، ہٹ درمی، بغض اور عناد کی وجہ سے ان کے لیے ہدایت کا دروازہ مستقل طور پہ بند کر دیا جاتا ہے۔ تو بہرحال اس مقام پر بھی فرمایا کہ اسی طرح ہم تعدی کرنے والوں کے دلوں پہ مہر لگا دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ وہارون، دیگر انبیاء کا تذکرہ فرمایا ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ وہارون الی فرعون، پھر بھیجا ہم نے ان سابقہ انبیاء کے بعد موسیٰ اور ہارون علیہم السلام کو، یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر نبی تھے۔ موسیٰ علیہ السلام اگرچہ عمر میں چھوٹے تھے لیکن زیادہ شان والے تھے، ہارون علیہ السلام آپ کے بڑے بھائی تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی نبوت عطا فرمائی اور آپ کی دعا سے انہیں موسیٰ علیہ السلام کا معاون بنایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا، پھر ہم نے بھیجا موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو الی فرعون وملئہ بآیاتنا، فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف اپنی نشانیاں دے کے۔ تو دونوں انبیاء کی یہ بعثت بنی اسرائیل اور قبطیوں پہ مشتمل پوری امت کی طرف تھی۔ آپ کی اپنی قوم بنی اسرائیل کے لوگ تو آپ کو تسلیم کرتے تھے، نبی تسلیم کر چکے تھے، یہ بعثت خاص طور پہ فرعون اور اس کے قوم کے سرداروں کی طرف تھی۔ یہ لوگ بڑے سرکش تھے، جابر تھے۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ میں یوں بیان فرمایا اذهبا الى فرعون انه طغى، تم دونوں بھائی ہماری نشانیاں لے کے فرعون کی طرف جاؤ کیونکہ وہ بہت سرکش ہو گیا ہے، اس کو جا کر سمجھاؤ، ڈراؤ، اس کے حواریوں کو بھی جو اس کے ہم نشین ہے اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، اس کی اسکیموں میں اس کے ساتھ موافقت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جو نشانیاں دے کے بھیجا تھا ان کا تذکرہ سورہ اعراف اور بعض دیگر صورتوں میں موجود ہے۔ دو معجزات یعنی عصا اور ید بیضاء یہ نمایاں تھے۔ جب دونوں بھائی فرعون کے دربار میں پہنچے اور اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا فاستکبروا، تو ان لوگوں نے تکبر کیا، اکھڑ دکھائی، وکانوا قوما مجرمین، وہ سب مجرم اور گنہگار قوم تھی۔ نہ تو فرعون نے انبیاء کی بات کو تسلیم کیا اور نہ ہی اس کے سرداروں نے، ان میں سے صرف ایک آدمی ایمان لایا جس کا ذکر سورہ مؤمن میں موجود ہے وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ، ان میں سے ایک آدمی نے کہا جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا کیا تم ایسے آدمی کو قتل کرتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ تو بہرحال ایک آدمی کے علاوہ
فرعون کی قوم نے تکبر کیا. مکے کے لوگ بھی ایسے ہی تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ایمانی کے جواب میں اکڑ دکھاتے تھے. ولید ابن مغیرہ اور بعض دوسرے مکہ کے جو مشرک تھے، طائف کے متکبرین تھے، یہ سب جرائم پیشہ لوگ تھے، اکڑ دکھایا کرتے تھے. سورہ نمل میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، ان کے دل تو یقین کرتے کہ ایسی نشانیاں کوئی عام انسان ظاہر نہیں کر سکتا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہی ہے. لیکن انہوں نے ظلم اور اکڑ کی وجہ سے ان کا انکار کر دیا. انہوں نے الٹا موسیٰ علیہ السلام کو طعن کیا. قال أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ، تو ہمارے ہاں بچہ تھا اور ہم نے تیری پرورش کی. وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ، اور تو ہمارے درمیان کئی سال تک رہا. پھر تم نے ہمارے ایک آدمی کو قتل کیا اور بھاگ گئے. اب تم نبوت کا دعویٰ کر کے ہمیں نصیحت کرنے آئے ہو. فرعون اپنے حواریوں کے سامنے کہتا تھا کہ اس داعی نبوت کی زبان میں تو بس لکنت ہے. آپ کے لیے مہین یعنی حقیر کا لفظ استعمال کیا، نعوذ باللہ من ذالک. یہ سب اکڑ اور غرور کا نتیجہ تھا. اور باقی سب لوگ جو ہے وہ بھی فرعون کے ہاں میں ہاں ملانے لگے تھے. وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ، اور وہ سب جو تھے وہ جرم کرنے والے تھے. ساری کی ساری قوم مجرم تھی. قوم عاد کے متعلق فرمایا کہ ساری قوم ظالم تھی. سورہ نوح علیہ السلام کے واقعے میں قوم کے لیے آمین کا لفظ آیا. یہ ساری قوم اندھی تھی. یہاں موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے متعلق فرمایا کہ سب مجرم تھے، ان میں انصاف پسند آدمی کوئی نہیں تھا سوائے ایک کے جس کا ذکر آیا. فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا، جب ان کے پاس ہماری طرف سے سچی بات آ گئی، اللہ کی توحید کا پیغام آیا، اللہ کی عبادت کا پروگرام آیا، قیامت کی فکر آئی، نبی کی نبوت آ گئی. حق بات تو وہ ہوتی ہے جو دلائل سے ثابت ہو. تو بس جب اللہ کا نبی یہ سچی باتیں لے کے آ گیا تو وہ کہنے لگے قالوا ان هذا لسحر مبین، یہ تو کھلا جادو ہے. حالانکہ اس میں جادو والی کوئی بات نہ تھی، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا سچا پیغام تھا. تو اس طرح فرعون اور اس کے درباریوں نے حقیقت کو جادو سے تعبیر کر دیا. اس کے جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال موسیٰ اتقولون للحق لما جاءکم سحر هذا، کیا تم حق بات کو جادو کہتے ہو جبکہ وہ تمہارے پاس آ گئی ہے؟ تمہیں تو کچھ حیا کرنی چاہیے. سحر هذا، کیا یہ جادو ہے؟ انبیاء علیہ السلام اور جادوگروں میں تو زمین آسمان کا فرق ہے. انبیاء کے چہروں سے ان کے پاکیزہ اخلاق اور اطوار، ان کا تقوی و طہارت، ان کی چال ڈال کی شائستگی سب واضح ہوتے ہیں. جبکہ ساحر لوگ خود غرض ہوتے ہیں، وہ تو جادو کو ذریعے معاش بناتے ہیں، اس کے ذریعے کمائی کرتے ہیں. اس کے برخلاف ایک نبی کا یہ واضح اعلان ہوتا ہے وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، میں تم سے کوئی فیس یا اجرت طلب نہیں کرتا، میرا اجر تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. جب فرعون نے جادوگروں کو جمع کیا تھا تو انہوں نے سب سے پہلے یہی شرط دیکھی تھی کہ اگر ہم موسیٰ علیہ السلام پہ غالب آ گئے تو ہمیں انعام کیا ملے گا. فرعون نے کہا انعام کی کیا بات ہے، میں تمہیں اپنا مقرب بنا لوں گا، تمہیں دربار میں کرسی مل جائے گی، اس سے بڑا انعام کیا ہو سکتا ہے. تو مطلب فرعون اور اس کے حواریوں نے اللہ کی نبیوں کی دعوت کو ٹکڑا دیا. تو جادو ایک ایسی چیز ہے جس میں انسان اکثر ناپاک رہتا ہے. بعض اوقات جادوگر کو غسل جنابت بھی نصیب نہیں ہوتا، کوئی قبروں سے ہڈیاں جمع کرتا ہے، کوئی زندہ آدمی کو قتل کرنے کے در پہ ہوتا ہے، کوئی کسی نابالغ بچے کے خون سے ہاتھ رنگتا ہے، اور کوئی کسی کے بال حاصل کرنے کی فکر میں رہتا ہے. اور پھر یہ کہ جادو کے لیے جو کلام پڑھا جاتا ہے وہ شرک پہ مشتمل ہوتا ہے. حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جادو کا ادنا سے ادنا عمل بھی بدعت سے خالی نہیں ہوتا. جادو میں غیر اللہ سے مدد
شرکیہ کلام، فاسد عقیدہ، گندے اور خسیس اعمال کا سہارا لینا پڑتا ہے، اچھے اعمال کی توفیق ہی نہیں ملتی۔ اسی لیے جادو کی حوصلہ شکنی کی گئی ہے۔ سورہ بقرہ میں یہودیوں کی مذمت ان الفاظ کے ساتھ بیان کی گئی ہے کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کو پس پش ڈال کے جادو سیکھنا شروع کر دیا۔ یہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا ذکر ہے، جب جنات لوگوں کو جادو کا علم سکھاتے تھے۔ وہ جانتے ہیں کہ جس نے جادو کا علم حاصل کر لیا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اس قبیح علم کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ ترمذی شریف کی روایت میں آتا ہے کہ جو شخص جادو کے ذریعے لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے، اس کے متعلق فرمایا حد السحر ضربۃ بالسیف، کہ ایسے جادوگر کی سزائے موت ہے، وہ رحم کے قابل نہیں ہے۔ تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمدن کو بگاڑنے والی چیزوں میں جادو بھی شامل ہے۔ جادوگر خفیہ عمل کے ذریعے لوگوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جس طرح کھانے پینے کی اشیاء میں ملاوٹ کرنے والے تھوڑے نفع کے لیے تمدن کے قاتل ہوتے ہیں، اسی طرح جادوگر بھی تمدن انسانی کی تباہی کا باعث ہوتا ہے۔ پھر آگے فرمایا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ، کہ ساحر لوگ کامیاب نہیں ہو سکتے، ساحر لوگ جو تھے وہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تھانوی صاحب نے یہ اشکال پیش کیا کہ بعض اوقات جادوگر اپنے مقصد میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں، لیکن اس آیت میں اس بات کی بالکل نفی کی گئی ہے۔ پھر آپ اس کا جواب بھی دیتے ہیں کہ یہاں جس کامیابی کی نفی کی گئی ہے کہ وہ نبی کے ساتھ مقابلے کی صورت کا ذکر ہے۔ مطلب یہ کہ جادوگر جب بھی اللہ تعالیٰ کے نبی کے مقابلے میں جادو جگانا چاہے گا وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ جادو ایک فن ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوتی ہے تو اس کے ذریعے بعض اوقات نقصان بھی ہو جاتا ہے، لیکن جب یہی جادو نبی کے معجزے کے مقابلے میں آئے گا تو ناکام ہو جائے گا۔ اس مقام پہ ناکامی کا یہی مطلب ہے۔ اہل باطل کا ہمیشہ سے یہ طریقہ رہا ہے کہ جب بھی اللہ کے کسی نبی نے انہیں حق کی طرف دعوت دی تو انہوں نے اس پر حصول اقتدار کا جھوٹا الزام لگایا۔ ہمیشہ انبیاء علیہ السلام کو تان دیا گیا کہ تم یہ واعظ و نصیحت اس لیے کرتے ہو کہ لوگ تم سے متاثر ہو کے تمہاری سیادت کو، تمہارے لیڈرشپ کو تسلیم کریں۔ تو یہاں بھی ایسا ہی ذکر آ رہا ہے، جب موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے جادو اور معجزے میں فرق کو بیان فرمایا تو فرعون اور اس کی قوم کے لوگ کہنے لگے قالوا وجئتنا لتلفتنا عما وجدنا علیہ آباءنا، کہ موسیٰ علیہ السلام تو ہمارے پاس اس لیے آیا کہ ہمیں اس چیز سے پھیر دے جس پہ ہم نے اپنے آبا و اجداد کو پایا۔ ہم تیری ایسی کسی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے جس کی وجہ سے ہمیں اپنے آبا و اجداد کا دین چھوڑنا پڑے۔ کہنے لگے تم دونوں بھائیوں کا مقصد یہ معلوم ہوتا ہے وَتَكُونَ لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ، کہ تم دونوں کو زمین میں بڑائی حاصل ہو جائے، تم ملک و قوم میں اقتدار حاصل کرنا چاہتے ہو، تم لیڈر بننا چاہتے ہو، ہمیں اقتدار سے ہٹانا چاہتے ہو۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اقتدار اور جات و نیک اور بد سب کو حاصل ہوتا ہے، لیکن انبیاء کا مشن صرف اقتدار حاصل کرنا نہیں ہوتا، ان کا مقصد بندے کا تعلق اللہ سے جوڑنا ہے، اور وہ ساری تگ و دو اسی مقصد کے حصول کے لیے کرتے ہیں۔ تو فرعون کی قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو دو وجوہات کی بنا پہ ٹکرا دیا۔ پہلی وجہ یہ کہ یہ تو ہمیں ہمارے بڑوں کے رسوم اور ان کے عقیدے سے ہٹانا چاہتا ہے، اور دوسری یہ کہ تو ہم میں بڑائی حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انبیاء کا مشن جو ہے صرف حق کی تبلیغ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اسلام کی دعوت دو وجہ سے ہے، اگر منکرین اسلام قبول کر لے تو ہماری لڑائی ختم ہو گئی، یہ ہمارے بھائی بن گئے، لیکن موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی دعوت کو فرعون اور اس کی قوم نے قبول نہ کیا اور کہا وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ، کہ ہم تمہاری باتوں پہ، تم دونوں کی باتوں پہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ایمان کا لفظی معنی یقین ہی ہوتا ہے، اور یہاں یہی معنی مراد ہے۔ فرعون اور اس کی قوم نے کہا کہ ہم تمہاری باتوں پہ یقین نہیں آتا، تمہارا دعویٰ کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، تم اللہ کے نبی ہو، تم ہمیں قیامت اور جزائے عمل کی بات بتاتے ہو، لیکن ہم تمہاری کسی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔
تو آبا و اجداد کی اتباع کرنا یہ دین حق کے راستے میں ہمیشہ سے رکاوٹ رہی ہے۔ جب بھی اللہ کے نبیوں نے لوگوں کو توحید کی طرف بلایا تو انہوں نے آبا و اجداد کے قائم کیے ہوئے رسم و رواج، باطل عقائد کا سہارا لیا۔ قرآن مجید نے مکذبین کی اس روش کا بار بار تذکرہ کیا ہے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو صابی کا لقب دیا گیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ یہ لوگ ہمیں آبا و اجداد کے پرانے دین سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مشرک لوگ باپ دادا کے دین پہ قائم رہنے پہ مصر ہے۔ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، اگرچہ ان کے باپ دادا بے عقل اور غیر ہدایت یافتہ ہی کیوں نہ ہو، ہاں اگر آبا و اجداد سیدھے راستے پر ہو تو ان کا اتباع کرنا کمال درجے کی بات ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں باطل پرستوں کا اتباع چھوڑ کر واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، میں نے اپنے آبا و اجداد ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کی ملت کا اتباع کر لیا ہے، انہی کے طریقے پہ چل رہا ہوں، اور یہ قابل فخر بات ہے۔ لیکن کفر، شرک اور بدعات، باطل رسوم پہ چلنا یہ تو بے عقلی کی بات ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ اپنی نسبت کفر، شرک، باطل رسوم پہ مرنے والے آبا و اجداد کی طرف کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کیڑے سے زیادہ ذلیل ہے جو گندگی کی گولیاں بنا بنا کے اپنی منہ اور ناک سے کھاتا رہتا ہے۔ تو فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا انکار کیا اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا وقال فرعون اتونی بکل ساحر علیم، فرعون نے کہا تھا کہ میرے پاس بڑے بڑے جادوگر جمع کرو۔ اس زمانے میں جادوگروں کی بڑی قدر و منزلت تھی، ان میں سے بعض کو فرعونی حکومت کی طرف سے وظائف ملتے تھے، اور یہ لوگ امور مملکت میں اسی طرح دخیل تھے جس طرح آج کل حکومت کے مشیروں میں ڈاکٹر، انجینئر، سائنسدان، ماہرین معاشیات، قانوندان شامل ہیں۔ اس زمانے میں حکومت کے منصوبے یہ بنایا کرتے تھے۔ فلما جاء السحرة، جب جادوگر آ گئے، قال لهم موسیٰ القوا ما انتم ملقون، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا جو کچھ تم ڈالنا چاہتے ہو ڈال دو۔ مطلب یہ تھا کہ جو بھی تم اپنا کرتب دکھانا چاہتے ہو دکھاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کا مکالمہ اللہ تعالیٰ نے مختلف صورتوں میں بیان فرمایا ہے۔ تو ان سے مقابلہ شروع کرنے سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں کو حقیقت سے آگاہ کرنے کے لیے تقریر فرمائی کہ دیکھو تم دنیا کی خاطر حق و صداقت کے مقابلے پہ آ گئے ہو، یاد رکھو اللہ کے ہاں تمہاری اس حرکت کا انجام بہت برا ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اگر اب بھی تم اپنی حرکت سے باز نہیں آئے تو لاؤ پھر اپنا کرتب دکھاؤ، جو کچھ تمہارے پاس ہے اسے ظاہر کرو۔ بہرحال انہوں نے اپنی فن کا اظہار کیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کے کرتب کو دیکھا تو فرمایا فلما القوا قال موسیٰ ما جئتم به السحر، کہ جو چیز تم لائے ہو یہ تو جادو ہے، جو سانپ نظر آ رہا ہے یہ سانپ نہیں ہے بلکہ رسیہ ہے، اور ان کی حقیقت کیا ہے؟ ان اللہ سیبطل، بے شک اللہ تعالیٰ عن قریب اس کو باطل کر دے گا، مٹھا دے گا، کیونکہ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، بے شک اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کے کام کو نہیں سنوارا کرتا۔ ہمارا مقصد فرعون کی مدد اور باطل کی تائید ہے، لیکن یہ چیز حق کے مقابلے میں نہیں چل سکتی۔ کفر، شرک، ظلم سے بڑھ کے کون سا فساد ہو سکتا ہے؟ تم ان قبیح حرکات کے مرتکب ہو رہے ہو، لہذا تم فسادی ہو، اور اللہ تعالیٰ فسادیوں کے کام کو پایہ تکمیل تک نہیں پہنچاتا۔ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اللہ تعالیٰ حق کو اپنی کلمات سے ثابت کرتا ہے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اگرچہ مجرم لوگ اس کو ناپسند ہی کیوں نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ دستور اور طریقہ ہے کہ وہ حق کی حمایت کرتا ہے، باطل کو مٹھا دیتا ہے، خصوصاً جب انبیاء کے مقابلے میں باطل کو پیش کیا جائے تو یہ اللہ تعالیٰ یقیناً اس کو مٹھا دیتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فسادیوں کے عمل کو کبھی نہیں سنوارے گا۔ یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟
پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لانے والوں کی کچھ کیفیت جو ہے وہ بیان فرمائی، جس سے فرعون اور اس کی قوم کے مظالم کا نقشہ وہ بھی کسی حد تک سامنے آ جاتا ہے۔ فما آمن علی موسیٰ، اور ایمان نہ لائے موسیٰ علیہ السلام پر، الا ذریۃ من قومی، مگر آپ کی قوم کے کچھ نوجوان۔ اس میں لڑکے اور لڑکیاں دونوں شامل ہیں ذریت میں۔ سورہ آل عمران میں مریم کے واقعے میں آتا ہے ذریۃ بعضها من بعض، یعنی اولاد کے بعض افراد بعض میں سے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں ذریت کے لفظ کو مفسرین نے دو مختلف معنی پہ محمول کیا ہے، اور اس کا ایک معنی افراد کی قلیل تعداد ہے۔ جب قوم ہی کی ضمیر فرعون کی طرف لوٹائی جائے تو مطلب ہوگا کہ قوم فرعون کے تھوڑے سے افراد حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لائے، جس کا ذکر قرآن اور احادیث میں ملتا ہے۔ ان میں فرعون کی بیوی آسیہ، فرعون کے ایک خزانچی، فرعون کی بیٹی کو کنگھی وغیرہ کرنے والی خادمہ کا خاندان، آل فرعون کا ایک مومن شامل ہے۔ فرعون کی بیوی آسیہ کا ذکر سورہ تحریم میں موجود ہے۔ اس نے بڑی تکالیف برداشت کی اور بالآخر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ اسے قوم فرعون کے ظالموں سے نجات دے۔ اسی طرح فرعون کی بیٹی کی خادمہ کے خاندان کو بھی فرعون نے بڑی سخت سزا دی، تانبے سے بنے ہوئے گھوڑے کے مجسمے میں آگ جلا کے پورے خاندان کو اس میں جھونک دیا اور اسے جلا دیا۔ اور آل فرعون کے ایک مومن کا ذکر سورہ مومن میں موجود ہے 24ویں بارے میں، بلکہ سورت کا نام مومن اسی مومن کے نام پر ہے۔ پہلے وہ شخص اپنے ایمان کو ظاہر نہیں کرتا تھا، لیکن کسی موقع پہ اس نے اپنے ایمان کا اظہار کیا تو سخت آزمائش میں مبتلا ہو گیا۔ تو بہرحال ذریت سے یہاں مراد تھوڑے سے لوگ ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ قوم ہی سے مراد موسیٰ علیہ السلام کی قوم اور ذریت ہے، مراد نوجوان ہے، اور مطلب یہ ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام پر ان کی قوم کے چند نوجوان ہی ایمان لائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل کی تعداد تو 6 لاکھ سے تجاوز کر چکی تھی جب انہوں نے بحر قلزم کو عبور کیا، لیکن یہاں پہ صرف چند نوجوانوں کی ایمان کا ذکر آیا ہے۔ بات یہ ہے کہ بنی اسرائیل اپنی کثیر تعداد کے باوجود فرعون کے مظالم سے سہمے ہوئے تھے۔ وہ اگرچہ موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان رکھتے تھے لیکن اس کا اظہار نہیں کرتے تھے کہ کہیں کسی بڑی مصیبت میں گرفتار نہ ہو جائے۔ فرعون جو ہے قوم بنی اسرائیل کے خلاف ابتدا ہی سے تھا۔ اسے نجومیوں نے بتا دیا تھا کہ ایک بچہ اس میں پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کے زوال کا باعث بنے گا۔ اس نے بنو اسرائیل کے نومولود بچوں کے قتل کا حکم دے دیا، تو اس طرح تقریباً 90,000 بچوں کے قتل کا مرتکب ہوا۔ تو بنی اسرائیل فرعون کی طرف سے سخت سزا کے خوف سے اپنے ایمان کا اظہار نہیں کرتے تھے، حالانکہ ان میں یہ تصور پایا جاتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کسی ایسے شخص کو بھیجے گا جو انہیں فرعون کے ظلم سے نجات دلائے گا، لیکن وہ تکالیف کے ڈر کی وجہ سے ایمان کا اظہار نہیں کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی اعلیٰ خوف من فرعون وملئہم، انہیں فرعون اور اس کے سرداروں کے مظالم کا خوف تھا، اس لیے وہ کھل کے اپنے ایمان کا اظہار نہیں کرتے تھے۔ کہتے تھے یفتنہم، کہ کہیں وہ انہیں کسی فتنے میں مبتلا نہ کر دیں، کیونکہ وہ جانتے تھے وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، کہ فرعون زمین پہ بڑا مغرور تھا تو وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتا تھا، وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، اور وہ حد سے بے شک پڑھنے والا تھا۔ فرعون کی سرکشی، اس کی منمانی کارروائی اور بنی اسرائیل کو تکلیف پہنچانا یہ سب کے سامنے تھی، تو وہ اس ڈر سے ایمان کا اظہار نہیں کرتے تھے کہ کہیں فرعون کے مظالم کا شکار نہ ہو جائے۔ تو جن نوجوانوں کی ایمان لانے میں اس حقیقت کا انکشاف کیا گیا کہ نوجوانوں میں نیا خون، نیا ولولہ اور نیا جوش ہوتا ہے، اس لیے کسی انقلابی اقدام کی توقع انہی سے کی جا سکتی ہے، لیکن اس کے برخلاف عمر رسیدہ لوگ مصلحت پسند ہوتے ہیں،
کم و بیش 40 سال میں بن جانے والی ذہنیت کو بدلنا انتہائی مشکل ہوتا ہے، تو بوڑھے لوگوں میں سے شاذ و نادر ہی ایسے ہوتے ہیں جو اپنی پرانی عادت کو چھوڑ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے والوں میں نوجوان طبقہ ہی پیش تھا، جبکہ بوڑھے آدمیوں کی تعداد نہایت قلیل تھی۔ تو فرعون اور اس کے حواریوں کے پیش نظر وقال موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا، یا قومی ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین، کہ میری قوم کے لوگوں اگر تم حقیقت میں اللہ پہ ایمان لائے ہو تو پھر بھروسہ بھی اسی پہ کرو اگر تم فرمانبرداری کرنے والے ہو۔ ظاہری اسباب کو اختیار کرنا بھی ضروری ہے، لیکن ان اسباب کو ہی اول اور آخر نہیں سمجھ لینا چاہیے، بلکہ اسباب کو بروئے کار لاتے ہوئے بھروسہ اللہ پہ ہی کرنا چاہیے۔ اسباب کا پیدا کرنے والا، ہر چیز میں تصرف کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اگر وہ چاہے تو بے سر و سامانی کی حالت میں بھی ایسے اسباب پیدا فرما دے گا جس سے تمہیں کامیابی نصیب ہو جائے گی، اور وہ اس چیز پہ بھی قادر ہے کہ تمام اسباب کی موجودگی میں بھی کسی چیز کو ناکام بنا دے، تو بھروسہ اسی پہ ہونا چاہیے۔ تو اس کے جواب میں صرف چند اہل ایمان نے کہا فقالوا علی اللہ توکلنا، ہم اللہ کی ذات پہ ہی بھروسہ کرتے ہیں، اور یہ دعا بھی کی ساتھ میں ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، اے ہمارے پروردگار ہمیں ظالم قوم کے لیے آزمائش نہ بنا کہ ہم ہر وقت ان کے تختہ مشق بنے رہے۔ فرعون جیسے ظالم لوگ ہمیشہ کمزوروں پہ دست درازی کرتے رہتے تھے، اور دین میں اختلاف رکھنے والے تو خاص طور پہ ان کے مظالم کا نشانہ بنتے ہیں۔ قریش مکہ نے بھی غریب مسلمانوں کے ساتھ یہی سلوک کیا۔ اہل ایمان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت تکلیف پہنچاتے تھے، حتیٰ کہ جب ابو جہل جہنم واصل ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر بجا لائے اور فرمایا آج اس امت کا فرعون ہلاک ہو گیا۔ تو بنی اسرائیل نے اللہ کے حضور دعا کی کہ مولا کریم ہمیں ظالم قوم کا تختہ مشق نہ بنا، وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اپنی خاص رحمت سے ہمیں کافر قوم سے نجات دینا، اپنی رحمت سے ہمیں کافر قوم سے کیا کر دینا؟ نجات دینا۔ کافر ہمیشہ سے اہل ایمان پہ ظلم اور ستم کرتے آئے ہیں۔ ہماری امت کے مسلمانوں کا بھی آج کل یہی حال ہے، ساری دنیا کے مسلمان کافر قوموں کا تختہ مشق بنے ہوئے ہیں۔ کہیں امریکہ ظلم ڈال رہا ہے، کہیں روس، کہیں دیگر افراد جس طرح چاہتے ہیں مسلمانوں کو ذلیل الخوال کرتے ہیں، لیکن کوئی کسی کی مدد کو نہیں پہنچ سکتا۔ اور یہ آزمائش اس لیے آئی ہوئی ہے کہ مسلمان قوم اپنی مرکز سے ہٹ چکی ہے۔ پوری دنیا میں مسلمانوں کے قتل، لوٹ مار کی داستانیں سنی جاتی ہے، فلسطین ہے، لبنان ہے، شام ہے، یا افریقہ ہے، یا برما ہے، کشمیر ہے، ہر جگہ مسلمان ہی مصیبت میں مبتلا ہے۔ اس لیے اہل ایمان کو نہایت خلوص کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے کہ وہ انہیں کفار کے مظالم کی آزمائش میں نہ ڈالے۔ پھر آگے فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی ان تبوأ لقومکما بمصر بیوتا، کہ اپنی قوم کے لیے مصر کے اندر گھر مقرر کر۔ شاہ عبد القادر اور دیگر دوسرے مفسرین فرماتے ہیں کہ جب فرعون کے مظالم بہت بڑھ گئے تو بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنے گھر قبطی قوم سے علیحدہ کر لیں۔ فرعونی قوم میں خلط ملط ہونے کی بجائے اپنی علیحدہ بستیاں جو ہے وہ آباد کریں، وہاں سارے بنی اسرائیل مل جل کے رہیں تاکہ فرعون کے مظالم سے کسی حد تک محفوظ رہ سکے۔ بعض فرماتے ہیں مفسرین کہ فرعونی قوم تو کسی کا زبانی ایمان لانا بھی برداشت نہیں کرتے تھے، جائے کہ اہل ایمان اپنی عبادت خانے کی تعمیر کرے، ان کے اندر نماز ادا کرتے۔ اس زمانے میں عبادت صرف عبادت کے لیے مخصوص مقامات پہ ہی ادا ہو سکتی تھی۔ تو بنی اسرائیل کی قوم فرعون سے علیحدگی کی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے گھروں میں نماز پڑھنے کے لیے مناسب جگہ بھی محفوظ کر سکے۔ تو فرمایا کہ مصر میں اپنے ٹھکانے بناؤ،
वजअलू बुयूतकुम क़िबला, और अपने घर के अंदर ही क़िबला बनाओ। बात फरमाते हैं कि अपने घरों में ही मस्जिदें बनाओ जिनका रुख क़िबले की तरफ हो, और फिर वहाँ छुप के नमाजें अदा करो ताकि फ़िरऔनियों को तुम्हारे ईमान का पता ना चल सके। तो बहरहाल अगर नमाज के लिए घर में भी कोई जगह मखसूस कर ली जाए तो उसका क़िबला रुख होना ज़रूरी है ताकि नमाज अदा करने में दिक्कत ना हो। और फिर ऐसी जगह को साफ रखना भी ज़रूरी है क्योंकि ये मुसल्ला है। हमारी उम्मत के लिए भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान अबू दाऊद शरीफ में मौजूद है, घर में जिस जगह को नमाज के लिए मखसूस करो उसको पाक साफ रखा करो। सूरह नूर में भी अल्लाह ताला का हुक्म मौजूद है, फी बुयूतिन अज़िन अल्लाह अन तुरफ़अ व युज़करा फ़ीहा इस्मुहु, ऐसी ही घरों के मुतालिक अल्लाह ताला ने फरमाया कि उनको बुलंद किया जाए, उनमें अल्लाह का जिक्र किया जाए, वहाँ कोई कूड़ा किरकट या ज़ाहिरी गर्द व गुबार नहीं होना चाहिए और न ही बातिनी गंदगी यानी कुफ्र शिर्क बिदआत होनी चाहिए। तो मतलब ये बताया गया कि अपने घरों के अंदर ही मस्जिदें बनाओ और उनका रुख जो है क़िबले की तरफ रखो, वाक़िमुस्सलाह, और फिर उनमें नमाज भी अदा करो क्योंकि नमाज में किसी हालत में भी तर्क नहीं की जा सकती। नमाज की बरकत से अल्लाह ताला तुम्हारी मुश्किलात को आसान फरमाएगा और तुम्हारा ताल्लुक भी अल्लाह ताला के साथ दुरुस्त रहेगा, इसलिए नमाज पढ़ा करो। और इसके सिले के तौर पे इरशाद हुआ, बश्शिरिल मुमिनीन, ईमान वालों को खुशखबरी सुना दो, चाहे उन पे कितनी ही मसाइब क्यों ना आए, बिल आखिर अल्लाह ताला उन्हें अबदी राहतों से नवाजेगा और उन्हें अबदी कामयाबी जो है वो नसीब होगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।